بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ میرے نوجوان بہنیں اور میرے پیارے بھائی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے والدین کو منانا چاہتے ہیں، آپ کے والدین نہیں مان رہے پسند کی شادی کے لیے، آپ کے ساتھ اختلافات کھڑے کر لیتے ہیں، آپ کو پھر اذیت دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے محبوب کے ساتھ یا اپنی محبوبہ کے ساتھ آپ شادی کر لیں، آپ کی نیت صاف ہے، آپ صرف و صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو جائے اور ہم پھر اپنے ایک پاک رشتے میں بن جائے، لیکن آپ کے گھر والے اختلافات پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی یا آپ نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، جہاں پر ہم کہیں گے آپ نے وہاں پر ہی شادی کرنی ہے۔ میں سب سے پہلے ایک والدین کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگیاں گزار لی ہے، اب اپنے بچوں کو تھوڑا سا فیصلہ کرنے دیں کہ آپ کے بچوں نے کہاں پر شادی کرنی ہے۔ اگر آپ کے بچے صحیح فیصلہ لے رہے ہیں، کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھا رہے، تو آپ کو بھی اپنے بچوں میں کی ہاں میں ہاں ملا لینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ بچوں کا کہنا نہیں مانیں گے تو بچے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ جو جسمانی کشش ہے یہ سب کو ہی ہوتی ہے، اور سب کو ہی یہ پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، اور اسی مسئلے کی وجہ سے انسان غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ یہ سب سے پہلے جو میسیج ہے وہ میں نے والدین کو دیا ہے۔ اب میں آپ کو چھوٹا سا اور مختصر یعقوب کا جو وظیفہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ کو اس وظیفے سے کرنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے والدین بھی مان جائیں گے، آپ کے گھر والے بھی مان جائیں گے، آپ کے تائے چاچے پھوپھیاں خالہ جو بھی ہے وہ آپ کے سب مان جائیں گے، آپ کی عزیز و اقارب آپ کے بہن بھائی بھی مان جائیں گے۔ یا اگر آپ کی شادی محبوب کے ساتھ ہونی ہے تو آپ کا محبوب نہیں مان رہا، وہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا نہیں چاہتا، تو آپ اس کو بھی منانے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں میری پیاری بہن۔ ایسے ہی اگر میرا پیارا بھائی اپنی محبوبہ کے لیے اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو اپنی محبوبہ کے لیے بھی ادا کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی محبوبہ بھی اس وظیفے کو کرنے کے بعد مان جائیں گی اور آپ کے ساتھ شادی کر لے گی۔ یہ وظیفہ ایک دوسرے کے دل میں پیار محبت ڈالنے کے لیے ہے، ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی پتھر دل بن چکے ہے، اس پتھر دل کو موم بنانے کے لیے ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے ناموں کا وظیفہ ہے۔ پہلا نام ہے یا ودودو۔ یا ودودو کو پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آپ دونوں کے دلوں میں پیار محبت پیدا ہو جائے گی، اور پھر آپ اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اکثر اوقات دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ شرماتی رہتی ہے، یا ڈر کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو اپنے محبوب کے بارے میں نہیں بتا سکتی، تو میری پھر بہن کے دل میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، وہ اپنے گھر پر بھی بات کر سکے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی دوسرا مجرب نام پڑھنا ہے، یہ نام ہے یا وہاب۔ یا وہاب کو پڑھنے سے یہ ہوگا کہ جو بھی کوئی پتھر انسان ہے وہ موم کی طرح آپ کے لیے پگھل جائے گا، وہ چاہے آپ کے والدین ہوں، وہ چاہے آپ کے عزیز و قریب ہو، وہ چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، وہ آپ کے لیے پگھل جائیں گے اور وہ آپ کے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں گے۔ آئیں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے اس وظیفے کو اپنے دل کی گہرائیوں سے ادا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے تڑپ کر رو کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 دن تک ادا کرنا ہے، چوتھے دن یا 5ویں دن یا 6ویں دن آپ کی دعا قبول منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے یہ لگاتار وظیفہ نماز تہجد کے بعد ادا کرنا ہے۔
آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، اچھے کپڑے پہن لینے ہیں، باوضو حالت میں آپ نے سب سے پہلے تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر آپ نے تہجد کی نوافل ادا کرنی ہیں۔ آپ جتنی بھی تہجد کی نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں آپ اتنی ہی تہجد کی جو نوافل ہے وہ ادا کر لیں۔ اگر آپ 2 پڑھنا چاہتے ہیں 2 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنا آپ کا دل کرتا ہے آپ اتنی تہجد کی جو نوافل ہے وہ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اپنے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے۔ پھر آپ میرے نوجوان بہنوں نے یا میرے پیارے بھائیوں نے اپنے محبوب کا یا اپنے محبوبہ کا تصور اپنے ذہن و گمان میں باندھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے تصور میں یہ باندھنا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے نکاح کا تصور رکھنا ہے اپنے ذہن و گمان میں، اور آپ نے تصور یہ بھی رکھنا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے والدین کو منانے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہی ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کو منانے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہی ہیں، یا بیچ میں کوئی عزیز و اقارب جو نہیں مان رہا آپ اس کو منانے کے لیے جو ہے اس وظیفے کو ادا کر رہی ہیں۔ جب آپ نے اپنے ذہن و گمان کو بھی باندھ لیا تو پھر آپ نے اپنے سیدھا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھتے ہوئے ہی اپنے محبوب کا تصور رکھتے ہوئے ہی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے اپنے سیدھا ہاتھ نیچے رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے 100 مرتبہ یا ودودو کی پڑھنی ہے تسبیح، یعنی کہ آپ نے 100 مرتبہ یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، 100 مرتبہ یا ودودو کو پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہاب، 101 مرتبہ یا وہابو کو بھی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھ لینا ہے اور آپ نے 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ پھر جو آپ کے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس پانی کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر آپ نے 3 سانسوں میں ہی پی لینا ہے۔ پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اقدس سے آپ نے درود ابراہیمی کا آپ نے نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ پھر آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ پھر آپ نے لگاتار روتے رہنا ہے، گر گراتے رہنا ہے، دعا میں رب العالمین کو منانے کی لازمی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی دعائیں ہیں، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، یا آپ گھر والے نہیں مان رہے، یا آپ کے عزیز و قارب نہیں مان رہے، یا آپ کے محبوب نہیں مان رہا، یا کوئی بیچ میں جو ہے پھنڈا ڈال رہا ہے، یا پتھر دل کو موم بنانے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو وہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمائیں۔ اللہ رب العالمین شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اگر آپ ایسے کی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب وظائف سے دنیا کے ساتھ لازمی جڑ سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ نگہبان۔